سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 135 کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہاں سے پارے کا 16واں رکوع اور سورت کا 19واں رکوع چل رہا ہے۔ تذکرہ یہ تھا کہ اگر تم دنیا کی بھلائی اور ثواب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس صرف دنیا ہی نہیں، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے بڑا صریح حکم ہے ایمان والوں کو کہ انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر اللہ کے لیے، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ذات کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، اقربا و اعزا کے خلاف ہو، چاہے وہ فقیر ہوں چاہے وہ مالدار ہوں۔ مالدار ہوں ان کے مال کو دیکھ کر دبتے ہو یا فقیر ہوں رحم کھاتے ہوئے دبتے ہو، کسی حال میں ان دونوں کے احوال کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کے حکم کا لحاظ کرو نہ کہ ان کا لحاظ کرو۔ اگر تم نے خواہشات کی اتباع کی عدل کرنے کے بجائے، اگر تم نے کج بیانی کی اور حق سے اعراض کیا تو اللہ باخبر ہے تمہارے کرتوت سے۔ اس آیت سے عام مومنین کو حکم ملتا ہے کہ یہ خیال چھوڑ دیں کہ انصاف صرف حکومت کا کام ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے ہر مومن کو کھڑا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، قوامین جمع ہے، قوام اس کا واحد ہے، اس کا مادہ ہے قائم۔ قوام کے معنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ، مراد یہ ہے تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ بالقسط، انصاف کے لیے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہ بن کر اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، یہ حکم دیا اللہ نے۔ یہی آیت پھر انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، تھوڑا سا تفصیل وہاں ہے۔ یہاں للہ مؤخر ہے، وہاں للہ مقدم ہے۔ کونو للہ، وہاں للہ پہلے ہے، یہاں للہ بعد میں ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ یہی مضمون سورہ حدید میں آئے گا، پارہ 27 کے اندر، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اس سے پہلے اللہ کا خطاب وہاں موجود ہے کہ ہم نے ترازو نازل کی، کتاب نازل کی تاکہ تم انصاف پہ قائم ہو جاؤ۔ اگر آدمی خود انصاف پر قائم ہو جائے تو حکومت کا انصاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی انصاف پر قائم نہ ہو تو دنیا کا کوئی قانون انصاف پر کھڑا نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی قانون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عدالتی نظام اتنا طویل نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے، دونوں کی بات سنتے، جب کا جب فیصلہ ہو جاتا، اور وہ فیصلہ اللہ کے یہاں بھی بندوں کے یہاں بھی مقبول ہوتا، مبروک ہوتا، اور اسی دن فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ، کسی مقدمے میں جتنے قسم کی عدالتیں قائم ہوتی ہیں اتنے اقسام کی تفکرات پیدا ہوتی ہیں۔ فیصلہ کرنے والے، فیصلہ کرانے والے، وہاں تک لے جانے والے، گواہیاں دینے والے، صاف فرضی حق ملنے کا یہاں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ایک عدالت ماننا پڑے گا جہاں سب کو انصاف ملے گا، اور وہ ہے یوم الحساب، جہاں اللہ کے پاس سب کو حساب دینا پڑے گا، وہاں کوئی چھپ نہ سکے گا۔ تو مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جتنی عدالتیں قائم ہوئیں، جتنے اسباب پیدا ہوئے، اتنا ہی مرض بڑھتا گیا، جرم بڑھتا گیا۔ دنیا کے سارے انسان دنیا کی رونق پر فریفتہ ہو گئے، یہ سمجھنے لگے کہ دنیا سب کچھ ہے، لیکن جن کی نگاہ آخرت پہ ہوتی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رونق ختم ہو رہی ہے، دنیا میں رونق ختم ہو رہی۔ کیوں؟
سب سے بہتر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد وہ زمانہ جو نبی کے ساتھ ساتھ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ. اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابی کے بعد تھا، تابعین کا زمانہ. اس کے بعد وہ زمانہ جو ان سے متصل تھا. جتنا پاور ہاؤس سے دور چلے گئے اتنا ہی فتنے کے قریب ہو گئے. امام سے قریب والی صف عمدہ ہوتی ہے آخر والی صف کے مقابلے میں. آقا نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. شباب، انصاف کا، حق کا، تقوی کا، رضا الہی کا، للہیت کا، خوشنودی حق کا، دین پر چلنے کا، انصاف قائم کرنے کا. جتنا چلتے گئے ہم انصاف سے لوگ ہٹتے چلے گئے. اب ہماری گواہی ہمارے خلاف ہے تو ہم بدل لیتے. ماں باپ کے خلاف ہے تو ہمارا ماں اور ہماری باپ ہمارے ماں باپ کے خلاف کیسے بولیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارا ایمان ہے. اگر ہم نے ماں اور باپ کے لیے گواہی بدل دی تو ہم نے اس آیت کی خلاف ورزی کی، ہم نے ایمان بیچ دیا. اقربین کیا ہیں، اقربا کیا ہیں، اعزاء کیا ہیں؟ کائنات کی کوئی شے اللہ کے حکم کے سامنے آئے تو اللہ کا حکم ہی مقدم رہے گا. یہ ہے مومن. واللہ حق ان تخشى. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کا حکم فالو کیا جائے، اس کی کتاب کا قانون مانا جائے. آج جتنی عدالتیں قائم ہوتی ہیں سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ انصاف ملے. انصاف اتنا ہی دور چلا گیا ہے. دنیا کی رونق بڑھتی جا رہی ہے. ان کی نگاہوں سے دیکھو دنیا کی رونق بڑھتی جا رہی، دنیا ترقی کر رہی. اور مومن کی نگاہ سے پوچھو تو رنگ محفل پھیکا ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی چلے گئے، ان کے چاہنے والے صحابی چلے گئے، ان کے چاہنے والے ائمہ مجتہدین چلے گئے، اولیاء اعظام جاتے گئے. رفتہ رفتہ جن کے اندر قلب کا معیار تھا چلے گئے. نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے. خلق مانے مخلوق. نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے. میری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے. کائنات میں نظر نہیں آتا. کدھر ہے محفل وہ صحابہ کرام کی جو پانی نہ پی کر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، جو بھوکے رہ کر غیروں کا لحاظ کیا کرتے تھے. آج تو الحمدللہ اتنا ہے کہ پشتیں کھا سکتی ہیں لیکن نہ فقیروں کا لحاظ ہے نہ بیواؤں کا لحاظ ہے. کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے. حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. سارا جہان بکھر چکا ہے. تو اللہ اس آیت میں خطاب فرماتے ہیں کہ ایمانو، یہ مت سمجھو کہ فیصلہ کرنا، انصاف کرنا یہ صرف کام عدالت کا ہے، ہر فرد کا ہے. اپنے سے انصاف کرو. پہلے آپ کی زبان آپ کے ساتھ ہے، اس پر اگر آپ کا قابو نہیں چلتا، اپنی زبان پر آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کی زبان آپ کے قلب کی ترجمان نہیں ہے، آپ کی زبان اگر حق کو بیان نہیں کر سکتی ہے، آپ کی زبان خدا کے مطابق اگر نہیں بول سکتی ہے تو کسی اور سے توقع رکھنا بیکار ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. تجھے رحمان نے سکھلایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو انسان تخلیق ہے رحمان کی اور تعلیم ہے رحمان کی. اگر تیری زبان پاک نہیں ہے تو تیری صدا بے آبرو ہوگی، تیری آواز کوئی نہیں سنے گا. ہماری آواز ہم اگر نہیں سنیں گے ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں پہلے تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے کے لیے. انصاف قائم کرو. کونو قوامین، ہو جاؤ قائم کرنے والے، بالقسط انصاف کو، شہداء اللہ، گواہ بن کر اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگر وہ گواہی تمہارے خلاف ہو، ولو اگرچہ علی انفسکم، وہ گواہی تمہارے ذات کے خلاف ہو، اب الوالدین، ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین، اقربا کے خلاف ہو، ان یکن غنیًا، اگر وہ غنی ہے ان کا غنا تم کو دبا رہا ہے، او فقیراً، یا فقر والے ہیں کہ ان کے فقر کو دے کر تم کو ترس آ رہا ہے،
تو ان دونوں صورتوں میں سن لو فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے مقابلے میں، غنی کے غنا سے، فقیر کے فقر سے اللہ کی بات زیادہ مستحق ہے کہ مانا جائے۔ فلا تتبعوا الہوا، ہوا خواہش، سب سے بڑا دشمن کون؟ حق کو نافذ کرنے کے لیے جس طرح نصارہ، یہود، مشرکین، کفار رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے ہی اندرونی ہمارے ایک مخالفت کرنے والا ہے، اس کا نام نفس ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں اسی کو ہم شیطان سے کم نہیں ہے اپنا نفس۔ ان دونوں رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر جو مخالفت ہم کرتے ہیں حق کی تو شیطان کی وجہ سے، اس سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں تو اپنے نفس کی وجہ سے۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اجتماعی طور پہ مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر ہم اپنے مخالفت اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فجر میں ہم نہیں اٹھ سکے، کیا یہودی نے منع کیا تھا؟ فجر کی نماز جماعت سے ہمیں نہیں مل پاتی ہے، کیا یہود نے، نصارہ نے منع کیا ہم کو؟ کفار نے، مشرکین نے منع کیا ہم کو؟ نہیں، یہ اندر کا سویا ہوا نفس ہے، یہ روکتا ہے، یہ شیطان ہمیں روکتا ہے۔ ہمارے سامنے فقیر ہے، بیمار ہے، سائل ہے، مصیبت زدہ ہے، قحط زدہ ہے، اس کو دینے سے، آپ کے جیب میں آپ کا ہاتھ لے جانے سے یہود، نصارہ، مشرکین نہیں منع کرتے، یہ تو اندر کا شیطان ہے جو منع کرتا ہے، اسی کا نام ہوا ہے۔ ہوا و ہوس قرآن نے صاف کہا ہے، اس آیت کے علاوہ اور کئی مقامات پر، مثلا سورہ قصص پارہ 20 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ هُدًى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جس نے خواہش کی اتباع کیا بغیر ہدی من اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ معلوم یہ ہوا نفس کی اتباع کرنے والا سب سے زیادہ گمراہ۔ یہاں وہی مضمون ہے، فلا تتبعوا الہوا، ہوا کی اتباع مت کرو، خواہشات نفسانی کی اتباع مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے من شرور انفسنا، ہمارے ذات کے شر سے ہمیں پناہ دے دے۔ تو ہمارے ذات میں بھی شر ہے، کیونکہ انسان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بشر۔ بشر میں بے، شین، رے 3 حرف ہیں، بے 1/3 ہے اور شر اس میں 2/3 ہے، گن کے دیکھ لو۔ بشر میں 3 حرف ہے، بے 1/3 اور شین اور رے شر یہ 2/3، تو شر کا غلبہ ہے اس میں، ذرا ہوا ملتی ہے شیطان سے آگے نکل جاتا ہے۔ اسی واسطے کہا کہ جب آدمی اس کو دبا کے رکھتا ہے تو نفس مطمئنہ، نفس لوامہ رہتا ہے، اور دبانے کی کوشش نہیں کیا ہے تو نفس امارہ اور سب سے مہلک بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کی اتباع مت کرو، ان تعدلوا، عدل کرنے سے اگر تم رک گئے تو گویا تم نے خواہشات کی اتباع کی، خدا کے حکم کی اتباع نہیں کی۔ کیسے کیسے ہوتے ہیں خواہشات کی تکمیل میں؟ فرمایا وَإِن تلوو کے معنی آتے ہیں زبان کو مروڑ کے بولنا، ایسا بولنا کہ واضح نہ ہو کیا کہا جا رہا ہے۔ تلوو، یہ آیت پیچھے آ چکی ہے دوسرے الفاظ میں، لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، لین کیا ہے؟ یہ زبان کو مروڑ کے بولنا، حق واضح نہ ہو۔ تلوو کج بیانی کرنا، او تورزو یا حق سے اعراض کر جانا، ٹائم پر نہ بولنا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں میں اگر بول دیا تو حق واضح ہو جائے گا، اور نہیں بولا تو یہ مجمع ایسا ہی رہ جائے گا۔ تو حق ٹائم پر نہ بولنا یہ اعراض کرنا ہے، تشمپوشی کرنا۔ آدمی صادق اگر ہے تو ٹائم پر بولتا ہے، نہ بولنا جرم ہے۔ چنانچہ آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، آپ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کہیں تو وہ حدیث بن جاتا ہے۔ کسی کا عمل، کسی ایک نے عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر ٹوکا نہیں تو وہ سنت بن جاتا ہے، حدیث کی تیسری قسم بن جاتی ہے۔
حدیث استقراری بن جاتی ہے. کیوں؟ نبی کا فرض تھا ہوتا ہوا غلط کام روک دیتے. نہ روکنا علامت ہے کہ یہ صحیح ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کسی ایسے مقام پر عالم کا جانا جہاں پر نکیر کی جائے، جہاں منکرات ہو، برائیاں ہوں، تو اس بات کی دستاویز مل جاتی ہے کہ فلاں 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 کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا تھا، ان کا ٹوکنا فرض تھا، نہ ٹوکنا دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے. حضرت موسیٰ نے خضر سے وعدہ کرنے کے باوجود کہ نہیں ٹوکوں گا، نہیں بولوں گا، آپ جو کچھ کہیں گے سنوں گا، آپ کی اتباع کروں گا. لیکن حضرت خضر کے کاموں کو خلاف شریعت دیکھ کر حضرت موسیٰ کو برداشت نہ ہوا، 3 بار ٹوکا. ایک بار بھول چوک ہوئی، دوسری بار شرط لگی، تیسری بار جدا ہو گئے مگر خاموش نہیں بیٹھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن نائب رسول ہر موقع پر جب حق بات کے خلاف ہو تو ٹوکنا اس کا فریضہ بن جاتا ہے. ٹوکنا کم سے کم درجہ ہے ایمان کا کہ دل میں برا سمجھنا. نہیں ٹوک سکا، اتنا بزدل، اتنا کمزور، اتنا ماحول ناخلاف ہے کہ بول نہیں سکتا، تو دل میں برا سمجھنا یہ آخری درجے کا ایمان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو تم کچھ کرتے ہو خبر رکھتا ہے. اس کے بعد ایمان والوں سے تقاضا ہے. اکثر لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور تعجب میں ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسے کام کی دعوت ہے جو پہلے سے ہم کر چکے ہیں. ایک آدمی کھانا کھا چکا ہے، اس سے کہو کھانا کھاؤ، تو کھانا کھا چکا ہے پھر کھانا کھاؤ، یہ دعوت دینا یہ تحصیل حاصل کہلاتا ہے. جو کام کر چکا وہی کام پھر کرنے کی دعوت دینا. آپ نے نماز پڑھ لیا، کہا جائے نماز پڑھو تو کیا کہیں گے؟ نماز تو پڑھ لیا میں نے. یہاں ایسا ہی نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آیت کے الفاظ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو. آمنو سے غیر ماضی ہے، ایمان لا چکے ہو. آمنو ایمان لاؤ، یہ آرڈر ہے، امر ہے. اکثر لوگ تفسیر کرتے کرتے شہر کے یہاں سوچتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، خود اللہ فرماتے ہیں، پھر ایمان لاؤ یہ دعوت دیتے ہیں. ہم کون سا ایمان ہے جو لا چکے ہیں اور کون سا ایمان باقی ہے جو لانا ہے؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس تشریح کو اچھا سمجھنے کی کوشش کرو. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو حضرت موسیٰ پر اور ان کی کتاب تورات پر، حضرت عیسیٰ پر ان کی کتاب انجیل پر، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اب ایمان لاؤ مصطفیٰ پر. یہ ہے مضمون اس کا. اے وہ لوگ جو پہلے سے ایمان لا چکے ہو اللہ کی ذات پر، نازل شدہ کتابوں پر، لیکن اب تک تم یہودیت پر قائم ہو، نصرانیت پر قائم ہو، انجیل یا تورات کو ماننے والے ہو. اب قرآن اور صاحب قرآن کے ماننے والے بن جاؤ. یہ ہے اشارہ. 10 یہودی جو سپر تھے اس زمانے میں، آقا نے فرمایا کہ اگر 10 یہ اسلام میں آ جائیں تو ایک بھی یہودی نہیں رہ جائے گا، سب اسلام میں آ جائیں گے. ان 10 میں سے صرف 2 آئے، کعب احبار عبداللہ بن سلام، بقیہ 8 نہیں آئے. یہاں اشارہ انہی کی طرف ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی، وہ بھی صاحب کتاب، یہ بھی صاحب کتاب، ان پر ایمان لائے. یہاں ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ لاؤ. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ. کس پر؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنے رسول پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے اس کتاب سے پہلے، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحف موسیٰ اور ابراہیم، ان تمام پہ ایمان لاؤ. ایسا نہیں ہے تمہاری طرح کہ تورات پہ ایمان لائے تو قرآن کا انکار، انجیل پہ ایمان لائے تو قرآن کا انکار. جو قرآن پر ایمان لایا
اس کے لیے لازم ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کو مانے، سابقہ تمام رسولوں کو مانے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم ہر ایک رسول کو، ہر ایک کتاب کو مانتے. البتہ واجب العمل بحیثیت ناسخ کے قرآن کو مانتے اور صاحب قرآن کو مانتے. بقیہ تمام کتابیں ان کے احکامات منسوخ ہیں. ایک تشریح تو یہ ہوئی اس آیت کی، یہی تشریح راجح ہے مفسرین کے نزدیک. اس آیت کی ایک تشریح اور کیا ہے علماء نے، مفسرین نے، اور آپ سے عرض کروں کہ تفسیر میں اپنی رائے نہیں چلتی. اگرچہ لفظوں میں گنجائش ہو، اگرچہ لفظوں میں گنجائش ہو، اپنی تفسیر نہیں چلتی. اگر کوئی اپنی تفسیر چلاتا ہے، اگرچہ لفظوں میں گنجائش ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے. تفسیر وہی درست ہے جو نبی سے، صحابی سے، تابعی سے لے کر ہمارے پاس مسلسل آ رہی ہو، وہی تفسیر درست ہوتی ہے. لفظوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی بھٹک جائے. قرآن نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی کتاب سے کچھ گمراہ ہوتے ہیں، اسی کتاب سے کچھ ہدایت پاتے ہیں. خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو بلند کرتا ہے، بہتوں کو پست کر دیتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ تفسیر میں الفاظ میں گنجائش ہونے کے باوجود تفسیر وہی درست ہوگی جو منقول چلی جاتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مثال دے کے سمجھاؤں. پیچھے آیت آ چکی ہے دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں، روزے کے بیان میں 187 آیت نمبر. اللہ نے فرمایا کھاؤ رات میں. کب تک کھاؤ؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے، سیاہ سے، سفید سے فرق واضح نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو، سحری کرتے رہو. ایک صحابی ہیں، انہوں نے تاگا کالا اور سفید تکیے کے نیچے رکھ کر آرام کر لیا، اس نیت سے کہ اس کو دیکھ کر کھاتے رہیں گے جب تک واضح نہ ہو جائے کہ سفید اور سیاہ میں فرق ہو رہا ہے. اتنا روشنی آ جائے کہ سفید کون ہے اور سیاہ کون ہے، تب تک کھاتے رہیں گے. یہ انہوں نے سمجھا اس آیت کا مطلب. گنجائش لفظ میں ہے. جب آقا کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا میاں تمہارا تکیہ بہت لمبا ہے کہ اس کے نیچے آسمان کا افق سما گیا. تب لوگ ہنس پڑے. تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے آسمان کا افق سما گیا، کہ صبح کاذب صبح صادق سما گئی اس کے اندر. تب لوگوں کو ہنسی آئی، اور جب معلوم ہوا کہ اس سے مراد فجر کا وقت لیا ہے، کالا دھاگا سے مراد صبح کاذب اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق، اللہ نے مزید ایک لفظ ایڈ کیا اس میں، وہ ہے من الفجر. یہ لفظ بعد میں نازل ہوا ہے. تو لفظ میں گنجائش تھی تاگے اور دھاگے کی، کالے اور سفید کی، لیکن نبی نے یہ مطلب بتایا ہے. اب اگر کوئی وہی مطلب لیتا ہے جو پہلے سمجھا گیا تھا تو وہ مردود ہوگا، کیونکہ تشریح آ گئی نبی کی طرف سے. پورے قرآن کریم میں یہی حال ہے. جہاں جہاں تشریحات نبی سے جو پوچھی گئی ہیں اور صحابہ سے نقل کی ہوئی ہیں، وہی تفسیر بہتر ہیں. اگرچہ لفظوں میں گنجائش ہے، دوسری وضاحت کو ہم منظور نہیں کرتے. آج جو 100 آیتیں نکالنے کی بات کرتے ہیں کہ 100 آیتیں نکال دو اور یا اس کی تشریح کو نئے سرے سے مرتب کرو. پورے دنیا میں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح نئے سرے سے کرو. یہ نئے سرے سے کرو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ منقول چلی آتی ہے ان کو رد کر دو اور لفظوں سے گنجائش نکال کے نئے مضامین پیدا کرو. یہی ہے اس کا مطلب، اور یہ جائز نہیں ہے. تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے. اپنی رائے ظاہر کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ لفظوں میں گنجائش ہو، کیونکہ ایک کلام کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. اردو میں بھی ہو سکتے ہیں. مثل مشہور ہے روکو مت جانے دو.
اگر آدمی سانس توڑ دیا مت کے اوپر تو جانے دو کا حکم ثابت ہوگا، اس نے کہا روکو مت جانے دو، سانس یہاں توڑ دیا معنی بدل جائے گا، دونوں گنجائش ہے لفظ کے اندر، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ شریعت میں وہی حکم مانا جائے گا جو منظور ہے اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ اگر کسی مقام پر توجیحات میں اختلاف ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا۔ تو اس آیت کا دوسرا مضمون جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صحابہ سے منقول نہیں ہے لیکن لوگوں میں مروج ہے، اس لیے وضع کر رہا ہوں وضاحت کو۔ یہ پہلا مضمون درست ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو سابقہ کتابوں پر، سابقہ نبیوں پر، اب اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس نبی پر ایمان لاؤ، یہ ان کے واسطے دعوت ہے۔ لیکن کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں اس کے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو کچھ چیزوں پر، اب ایمان لے آؤ پوری چیزوں پر۔ اب تک تمہارے پاس جو ایمان تھا وہ موجودہ ایمان کافی نہیں ہے، جو مطلوب ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ ایمان کم زیادہ ہوتا ہی نہیں ابو حنیفہ کے نزدیک، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا ابو حنیفہ کے نزدیک، کم زیادہ ہونے کا مسلک دوسروں کے یہاں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں تصدیق قلبی یہ کم زیادہ نہیں ہوتی، ایک بار یقین آ گیا اللہ کی ذات کا اس میں کمی ذاتی نہیں ہوتی۔ کمی ذاتی قبول کیا ہوتے؟ اعمال میں کمی ذاتی ہوتی، افعال میں کمی ذاتی ہوتی، زبان کے اقوال میں کمی ذاتی ہوگی، دل کی تصدیق میں کمی ذاتی نہیں ہوتی۔ تو اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو سابقہ تمام چیزوں پر، اب ایمان لے آؤ آخری کتاب پر۔ تیسرا ترجمہ ایک اور کیا گیا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اس ایمان پر مداومت باقی رکھو، کہیں بدل نہ جاؤ، مداومت باقی رکھو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا آدمی ایمان تو لے آتا لیکن مرتے دم تک اپنا ایمان باقی نہیں رکھ پاتا، کھو جاتا، بیچ میں گمراہ ہو جاتا، بھٹک جاتا، لائن بدل جاتی۔ تو داومو مداومت کرو اسی ایمان پر جو لے آئے ہو، اسے باقی رکھو۔ ایمان کیسے باقی رہے گا؟ کوئی شکل ہے باقی رکھنے کی؟ علامہ ابراہیم بلیاوی فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی تشبیہ سمجھو کہ وہ آگ کا ڈلا ہے، کوئلے کی آگ، پتھر کی آگ، ڈلا ہے آگ کا، اوپر سے آہستہ آہستہ راکھ کی تہ جمتی ہے اور دھیرے دھیرے نیچے سے وہ آگ بجھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پوری کی پوری آگ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، راکھ بن گئی پوری۔ اور اگر اس کے اوپر ہوائیں دیتے رہے تو وہ آگ تازہ رہتی، راکھ کا ڈھیر تو بنے گی مگر جب وقت آئے گا جب۔ فرمایا ایمان یقین کا نام ہے اور اعمال صالحہ اور اچھی محفلیں اس پر ہواؤں کا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کے اعمال صالح نہیں ہیں، اچھی صحبتیں نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ راہ کا ڈھیر جم جاتا ہے، نیچے سے ایمان بجھ جاتا ہے۔ اس لیے اچھی محفل تلاش کرنا، مداومت کرنے کا یہی مطلب ہے۔ اسی واسطے آقا فرماتے ہیں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب ملتے تھے ایک دوسرے سے تو کہتے تھے بیٹھو کچھ سناؤ کچھ سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، تازہ ہو جانا ہے۔ تو اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ایمان لاؤ، یعنی اس پر باقی رکھو، اس کے سامان افراد مہیا کرو۔ ہماری اولاد کے لیے ہم کھانے کا انتظام کرتے، کپڑے کا انتظام کرتے، سونے کا انتظام کرتے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کئی پشتوں کے کھاتے رہنے کا انتظام کرتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرے بعد یہ خدا کی پرستش کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم کون سا کاروبار کرو گے، تمہیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، ایک روٹی اور ایک بوٹی کوئی انسان کسی کی کم نہیں کرنے پر قادر ہے،
ایک لقمہ اضافہ اور ایک لقمہ کم کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اپنے ذمہ کر دیا ہے، اس کی ہم بڑی فکر، بڑی پلاننگ، بڑے منصوبے، اور جس ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی، دائمی جہنم کا خطرہ اور اندیشہ ہے، اس کے واسطے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ تو یہاں وہی مفہوم ہے کہ مداومت کرو ایمان کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بچاؤ، اولاد کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ اس کے اسباب تلاش کرو، انتظامات کرو اس کے لیے۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو نزل، اتارا، علی رسولہ، آپ کے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے اس سے پہلے۔ جن کو کلام پاک کی آیتوں میں، لفظوں میں مزہ آتا ہے، ان کے واسطے لطیفہ نہیں، ایک نقطہ ہے۔ دیکھو تمام کتابوں کے لیے انزل من قبل آیا، انزل، اور اس سے پہلے نزل علی رسول ہی آیا، اپنے رسول پر نزل، اور اس سے پہلے انزل۔ ساری کتابیں اللہ نے ایک بارگی دے دیا ہے پوری کی پوری، تو وہ انزلہ ہے۔ اور نبی پر، آپ کے قلب پر 23 سال میں نازل کیا تو وہ نزلہ ہے، تھوڑا تھوڑا آئے، بقدر حاجت، بقدر ضرورت، تو اس کو نزلہ کہیں گے۔ نزلہ ينزل تنزیل، تھوڑا تھوڑا اتارنا، اور انزلہ ایک بارگی پورا دے دینا۔ چنانچہ قرآن کریم کے لیے بھی شب قدر میں انزلہ آیا ہے، کیونکہ پورا آسمان دنیا پر ایک شب میں نازل کر دیا اللہ نے، لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر ایک شب میں نازل کر دیا۔ انا انزلناہ، لفظ انزل استعمال کیا اللہ نے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک شب میں نازل کر دیا۔ لیکن جب وہاں سے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو 23 سال لگے، اس کے واسطے لفظ نزلہ استعمال ہوا، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، حاجت بحاجت، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت۔ پورا قرآن کریم کب مکمل ہوا؟ قرآن سے لگاؤ ہو، دلچسپی ہو، سوچ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مہینہ تھا ربیع الاول کا، 12 تاریخ تھی یا 9، اکثر 9 نہیں 12 کہتے ہیں، لیکن راجح قول 9 کا ہے۔ اور قرآن کریم کی آخری آیت جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے، سورہ بقرہ آیت نمبر 181، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت نازل ہوئی صرف 9 دن پہلے۔ تو مہینہ کون سا رہا ہوگا؟ ربیع الاول کا، رمضان تو نہیں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مکمل نازل نہیں ہو چکا تھا، تکمیل قرآن کریم کی ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، آپ کی وفات سے 9 دن پہلے۔ پھر بھی بطور معجزہ کہ آپ قرآن پورا سناتے رہے، ایک قول کے مطابق، اور ایک قول یہ ہے کہ جتنا نازل ہوا تھا اتنا ہی سناتے رہے، تکمیل 9 دن پہلے ہوئی۔ یہ ہے نکات اس آیت میں کہ دیگر کتابوں کے واسطے لفظ انزلہ آئے گا اور قرآن کے واسطے لفظ نزلہ آئے گا۔ ومن یکفر باللہ، جو انکار کرے اللہ کی ذات کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور فیصلے کے دن کا، فقد ضل، گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی۔ دیکھو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو انکار کرے گا صرف قرآن کا، نہیں، کتبہ ہی، آج بھی اس کتاب کے ساتھ سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ وہ کتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، بحیث المجموعہ، سب کے سب حق پر ہیں، سب من جانب اللہ بھیجے گئے ہیں۔ ہاں واجب العمل نبی کی شریعت ہے، کسی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ان الذين آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ آپ سوچتے ہوں گے کون ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا ہو سکتا نہیں، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، کیونکہ لفظ پورا ماضی ہے، ماضی۔ ان الذین آمنوا صیغہ ماضی، پاسٹ ٹینس، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفرن کفر کی حالت میں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھو یہاں بریکٹ میں وہ تشریح لانا پڑتا جو نبی نے کیا ہے، اور وہ کون بتائے گا؟ ایک ایک آیت پر نبی نے جو کچھ کہا ہے صحابہ نے لے کے محفوظ کر دیا ہے، سب نے محفوظ کر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ پر، ثم کفروا بعیسیٰ پھر عیسیٰ جب آئے تو ان کا انکار کیا تو کفر ہو گیا۔ ابھی اوپر کہا تھا نا تمام رسولوں کو ماننا، حضرت موسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں تو کفر ہو گیا۔ ثم آمنوا پھر وہ ایمان لے آئے، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا، موسیٰ پر ایمان لائے عیسیٰ کا انکار، عیسیٰ پہ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ اس طرح سے وہ ایمان بھی لاتے گئے کفر بھی کرتے گئے، ایمان بھی لاتے گئے کفر بھی کرتے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اتنی زیادہ ان کی سختی بڑھ گئی کہ کفر میں ان کا انتقال ہوا۔ اوپر کی جو بات کہی تھی نا تمام کتابوں پر تمام رسولوں پر، یہ اسی کی تشریح ہے۔ دیکھو اگر کچھ آیتوں کو مانیں گے کچھ کا انکار کریں گے تو کفر ہے، کچھ نبیوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے تو یہ کفر ہے، بعض کتابوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے تو یہ کفر ہے، قرآن شریف میں سے کچھ آیتوں کو نہیں مانیں گے کچھ کو مانیں گے تو یہ بھی کفر ہے۔ ایک آیت کا انکار پوری کتاب کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ یہ ثابت کیا اسی آیت سے؟ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے حضرت موسیٰ پر مان کر، ثم کفروا پھر جب عیسیٰ آئے تو ان کا انکار کر دیا، ثم آمنوا پھر وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا اور اس انکار میں اتنا آگے بڑھے، ثم ازدادوا بڑھتے گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم نہیں ہے اللہ ان کے لیے کہ ان کی مغفرت کر دیں، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کو ہدایت دیں، لیہدیہم اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو ہدایت دے دیں بہشت کی جنت کی، یہ سب بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ کفر کرنے والا کفر کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور ایمان والا ایمان کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، بے شک نیکی کا نقد انعام یہ ہے کہ مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی، اور برائی کا نقد وبال یہ ہے کہ مزید برائیوں کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نیکیوں کا مقام تلاش کرو، نیکیوں کا راستہ تلاش کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ غنیمت ہے کہ اس دور میں قرآن کریم کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کریم کی محفلوں کو غنیمت جانو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے دوستوں کو ایسی محفلوں میں جوڑو اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے شغف کو بڑھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ میں آپ کو سنایا ہوں حضرت عبداللہ بن سلام کا، کہ یہودیوں میں سے بڑے سپر عالم تھے، وہ تورات کے حافظ، 4 پشتوں تک ان کی تعریف کی جاتی تھی، یہ شریف ہے، شریف کا بیٹا ہے،
شریف کا پوتا ہے، شریف کا پر پوتا ہے، 4 پشتیں شریف تھیں، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اسی لمحے میں سب نے ان کی برائی شروع کر دی، کہا بہت ایسا بہت ویسا، اسی محفل میں۔ تو ایمان لانا لیکن پھر کفر کرنا، یہ مرتد ہونا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے دنیا ہی میں، اور جو شخص مرتد ہو جاتا اس کے سابقہ سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ اس کے لیے مرتد کا حکم ہوگا، زندگی بھر کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اسی لیے مرتے وقت تک ایمان سلامت رکھنے کی فکر کرنا ہے، اور جو شخص ایمان پر آخرت میں چلا گیا اس کا تمام کیا ہوا عمل پختہ ہو گیا، اور جس نے آخری وقت پر کلمہ نہیں بلکہ کفر پر خاتمہ ہوا اس کا سارا عمل باطل ہو گیا۔ اسی واسطے وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنایا تھا میں آپ کو، بہت سے لوگ یاد بھی کر لیے ہوں گے، یاد نہ ہو تو کر لیں کیونکہ خاتمہ ہی اصل ہے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ 3 ٹکڑے ہیں، اے اللہ میرے عمر کا بہتر حصہ آخر والے حصے کو بنا دے، وخیر عملی خواتمہ، اور میرے تمام اعمال میں جو بہتر ہے وہ آخری عمل کو بنا دے، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرے دنوں میں سب سے بہتر دن اس کو بنا دے جس میں آپ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ 3 دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے ہمیں آپ کو سکھانے کے لیے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشارت دے دو منافقوں کو بئیں طور کہ ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ لفظ بشارت بطور طنز کے ہے، طنز اردو میں بھی طنز کیا جاتا ہے مختلف انداز سے۔ بشر المنافقین، منافقوں کو بشارت دے دو، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ منافق کہتے کسے ہیں؟ اس سے پہلے بحث آ چکی ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے ایمان ظاہر کرتا ہے، اس کے قلب میں اللہ کی عظمت نہیں، جنت کا یقین نہیں، جہنم کا یقین نہیں، مرنے کے بعد حساب کا یقین نہیں، لیکن اوپر سے اسلام ظاہر کرتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اندر یقین نہیں، یہ منافق ہے۔ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے ایمان ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے لیکن جنت کی خوشخبری ملتی ہے، اسی لیے جنت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ہاں بشارت جنت کی ہے۔ کیوں؟ ایمان والوں میں شامل ہونے کی وجہ سے۔ اگر تم حقیقت میں مومن ہوتے تو تم کو حقیقت میں وہ ملتی، تم بظاہر مومن ہیں، بظاہر خوشخبری سن لو، حقیقت میں تم اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ طنز ہے یہ، بشر المنافقین۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر قلب میں ایمان نہیں ہے تو رب کریم سے چھپ نہیں سکتا۔ کوئی شخص اگر قلب میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں، قرآن کے احکامات کی عظمت نہیں، رسول اللہ کی عظمت نہیں، تو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ پر ظاہر ہے۔ ایمان نہیں ہے یا ہے یہ کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھیں گے، اس کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشارت دے دو منافقوں کو بئیں طور کہ ان کے لیے عذاب ہے المناک۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ بناتے ہیں کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ دیکھو دوستی کے لائق کون ہیں؟ اولیاء بنانے کے لائق کون ہیں؟ مومن۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر، دوستی کن سے کرنا؟ مومن سے کرنا، ایمان کی بنیاد پہ کرنا۔ ہمارے پاس دوستی مطلب سے ہوتی ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لوگ باپ سے دور ہوں گے، دوست سے قریب ہوں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے،
بیوی کی اطاعت، عبد الزوجہ ہے، ماں سے بغاوت، دوستوں سے دوستی میں اضافہ ہے لیکن باپ سے دوری ہے، یہ علامت ہے اس بات کی۔ تو مومن سے دوستی کب ہوگی؟ جب ایمان آپ کا پختہ ہوگا، اور مومن سے دوستی اس وقت نہیں ہوگی جب آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ دنیا کی ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہونے والی ہیں سوائے اس دوستی کے جس کی بنیاد تقوی ہو۔ سورہ زخرف پارہ 25 میں اللہ کا ارشاد ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے ان کے جو متقی ہیں، کیونکہ ان کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، دوستی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہو گیا اس کا۔ تو دوستی کی بنیاد کیا ہو؟ ایمان ہو۔ ایمان کی بنیاد پر دوستی ہوگی تو ایمان والا ہی منتخب ہوگا، اور دوستی کی بنیاد دنیا کی غرض ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، مفاد پرستی ہے، خواہشات ہے، نفس ہے، تو یہ تمام چیزیں وجہ بنیں گی اس کے لیے۔ تو مومن، حقیقی مومن وہ ہے جو مومن ایمان کی بنیاد پر اپنے دوست کا انتخاب کر لے۔ اچھوں کے ساتھ رہو۔ شاعر کہتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین کو پسند کرتا ہوں اگرچہ صالحین میں اب تک شامل نہیں ہوں، امید ہے اللہ میری اصلاح فرما دے گا۔ تو صالحین سے محبت کرو۔ اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے، غیر مومن کے پاس کیوں جاتے ہو عزت لینے؟ جتنے لوگ مومن کو چھوڑ کر غیر مومن کے پاس جاتے ہیں، دولت، ثروت، عزت، کیا لینے جاتے ہو؟ سوال کیا ہے اللہ نے، اور جواب میں واضح کیا، ایبتغون عندہم العزت، کیا تلاش کرتے ہیں غیر مومن کے پاس عزت کو؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت سب کی سب اللہ کی قدرت میں ہے، ان کے پاس عزت نہیں ملتی۔ یہی مضمون بعین ہی پارہ 28 سورہ منافقون میں انشاءاللہ ملے گا۔ ساری عزت کس کے لیے ہے؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق اس بات کو نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے ان کے پاس عزت ہے، ان کے پاس عزت ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری عزت ایمان والوں کے پاس ہے۔ تو عزت کے لیے، غلبے کے لیے ان سے دوستی مت کرو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، بڑی سخت وعید ہے اس آیت کے اندر۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، تحقیق کے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب کے اندر، اسی کتاب میں کیا ہے؟ ان یہ کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب سنو تم اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو اور جہاں اللہ کی آیتوں کا تمسخر ہو، استہزاء ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ لوگ پینگیں بڑھا رہے ہیں، ہاں، قومیت کے نام پر پینگیں بڑھا رہے ہیں، دوستی بڑھا رہے ہیں، دوستی کے قابل نہیں ہوتا ہے، یہ تو سانپ ہے، ڈس لیتا کبھی بھی، دودھ پلائیں گے تو دودھ پیے گا، دودھ بند کرو ڈس لیتا۔ ان سے دوستی سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ آج سارے عالم کی نگاہیں مادیت کی بنا پر دشمنوں سے حصول منفعت کی خاطر لگی ہوئی ہیں، یہ مضر ہے اسی آیت کی وجہ سے۔ جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جائے، آیتوں کا انکار کیا جائے، رسول کی تعظیم کو تمہاری جان سے اعظم قرار دیا ہے قرآن نے، اور جہاں پر رسول کی توہین کی جائے تم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہو مانگنے کے لیے، انہی کے پاس تمہیں جانے کی فکر لگی ہوئی ہے، بجائے وہاں جا کر خوشحالی حاصل کرنے کے تمہارے واسطے فقر و فاقہ بہتر ہے۔ اس آیت نے واضح کیا ہے، اگر تم نے ان سے دوستی کی جہاں پر آیتوں کا استہزاء ہوا،
آیتوں کا انکار ہوا، ان کے ساتھ تم بیٹھے، ان سے دوستی کی، انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس موقع پر اللہ کی نگاہ میں انہی کے برابر شمار ہوں گے۔ یہ الفاظ دعوت دیتے ہیں سوچنے کے لیے، انکم اذا مثلہم، بے شک تب تو تم انہی کی طرح ہو، انہی جیسے ہو۔ کفر وہ کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ تم کیوں بیٹھے ہو؟ جس طرح زبان سے برے کلمات سے بچنا ہے، ایسے ہی کان سے برے کلمات کے سننے سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز، لیکن کان سے کوئی پرہیز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زبان سے غلط بات بولنا منع ہے، آنکھ سے غلط چیز دیکھنا منع ہے، ایسے ہی کان سے غلط چیز سننا بھی منع ہے۔ برابر ہے تینوں حکم۔ تو جہاں غلط محفلیں ہوں وہاں مت رہو۔ اگر تم بیٹھو تو یہ کہو ہم تو یہاں وہی آ گئے تھے، نہیں نہیں نہیں، تمہارا وہاں رہنا جرم ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا۔ دونوں کا انجام ایک ہوگا، اکٹھا رکھیں گے اس کو۔ یہ منافقوں کا حال کیسا ہوتا، دنیا میں آج بھی کیسا ہوتا؟ اچھا دیکھ لیں، ایمان والے کا پلڑا بھاری دکھا تو پہنچ گئے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا، ہم کو بھی دو حصہ۔ اور دیکھا کہ کافروں کا پلڑا بھاری ہے تو وہاں پہنچ گئے، دیکھو تم پر ہم نے حملہ کرنے والوں کو روکا ہے، ان کے راز کو تمہیں بتایا ہے، وقت سے پہلے ان کے منصوبے کو ہم نے ظاہر کر دیا ہے، لہذا ہم تمہارے ہیں، ہمیں بھی دو۔ یہ منافق دو طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اللہ کے الفاظ میں دیکھو، الذین یتربصون بکم، جو لوگ تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، یعنی تمہارے اوپر مصیبت پڑنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے اوپر برے دن کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر تمہارے حق میں فتح ہو گئی اللہ کی طرف سے، قالوا، تو کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تھے نہیں تھے، سوال کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو گئی کافروں کے لیے نصیب میں فتح، قالوا، تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نہیں روک رہے تھے تمہارے اوپر مسلمانوں کو حملہ کرنے سے، اور تم کو ہم نہیں روک رہے تھے ایمان والوں کے مقابلے میں، یعنی ہم ان کے حملہ سے تم کو بچاتے رہے، لہذا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ یہ منافق ادھر ہے کہ ادھر ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کافروں کے لیے ایمان والوں کے خلاف کوئی راستہ۔ ہر حال میں فتح مومنین کی ہوگی، ہر حال میں شکست کافرین کی ہوگی، کسی حال میں ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے وہاں پر۔ منافق سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اس چاپلوسی کے ذریعے ادھر ادھر دو طرف را کر ہم دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ حقیقت میں ان کا دھوکہ ان کے اوپر پڑے گا، کیونکہ اس کا وبال خود بھگتیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے مکر کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کاہلی کے ساتھ، بدن میں جان ہی نہیں، کسل ہے، سستی ہے، بوجھ ہے، بھاری پن ہے، کیونکہ اس نماز کا صلہ ان کو ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو دکھانے کے واسطے کھڑے ہیں۔ لمبی صورت ہے تو تکلیف، منافقوں کے خلاف آیت آئی تب تکلیف، اللہ کی عظمت آئی تب تکلیف،
نبی کے بارے میں اوصاف بیان کیے گئے تو تکلیف، آخرت کا ذکر آیا تو تکلیف، ہر حال میں تکلیف، کسالہ سست کھڑے ہیں، نمازوں میں کوئی مزہ نہیں۔ آج کل بھی لوگ فجر میں انا آتینا پڑھ رہے ہیں، اب بھی شہر کی بات کر رہا ہوں، گاؤں کی نہیں۔ اسی حیدرآباد شہر میں لوگ فجر میں بھی قل هو اللہ انا آتینا پڑھ رہے ہیں۔ حکم کیا ہے آقا کا؟ سورہ بروج سے لے کر سورہ حجرات کے درمیان کی صورتیں پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے، مشہود ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سما بس جاتا ہے، وہی تو قرآن سننے کا وقت ہے۔ اس موقع پر بھی ہم چھوٹی صورتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جلدی چھٹی ہو، جلدی بھاگے، مزہ نہیں آتا نماز میں۔ قرآن کریم میں مزہ نہ آنا نفاق کی علامت ہے، نوٹ کرو اس آیت سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ۔ کیوں کھڑے ہوئے پھر؟ مت کھڑے ہوتے، سو جاتے، اس سے اچھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یراؤن الناس، دکھاوا ہے لوگوں کے لیے، لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، بڑا پابند ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ انا آتینا قل هو اللہ، میں ان صورتوں کی تعظیم کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان کے پڑھنے کا حکم فجر میں نہیں ہے۔ ان صورتوں کی عظمت مسلم ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو ایک کلام پاک کے برابر ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی نے کہا ہے کہ ان صورتوں کو مغرب میں پڑھا جائے، اور جیسا نبی نے کہا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا ہے۔ کمی زیادتی کرنا نبی کے نقش قدم سے ہٹنے کے برابر ہے۔ فجر میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے ان صورتوں کو۔ ان صورتوں میں آپ سورہ حجرات پڑھیں، سورہ بروج پڑھیں، سورہ قاف پڑھیں، سورہ رحمان، سورہ واقعہ پڑھیں، مگر آپ تو دیکھ کے سستا رکھتے ہیں نا۔ سستا امام ہو چاہے کیسا بھی ہو، سستی نماز پڑھانے والا ہو، دنیا میں ہر جگہ آپ کا اسٹیٹس ہے، ایک موقع ہے، ہر مقام پہ دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ اچھا وکیل ہو، اچھا لائر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اور اچھا دکان والا ہو، اور اچھی فلاں چیز ہو، ہر جگہ آپ فخر سے امام کے لیے کیسا بھی ہو چلا لو، وہاں کوئی معیار ویار نہیں۔ یہ یاد رکھ لو، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں یہ واسطہ ہے، جیسے تمہارے اور جج کے درمیان میں وکیل واسطہ ہے، ایسے یہ امام تمہارے لیے تمہارے رب کے درمیان میں واسطہ ہے۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے واسطے کو مضبوط رکھو، متقی دیکھ کے رکھو، جو قرآن کریم میں ماہر ہو، اقرا اور عالم ہو۔ ہمارے پاس پیسہ نہ خرچ ہو، کپڑے پہ خرچ ہو، گاڑی پہ خرچ ہو، مکان پہ خرچ ہو، دنیا کی تعلیم پہ خرچ ہو، لیکن جس نماز پر فیصلہ ہے جنت کا، وہ نماز پر خرچ نہ ہونے پائے۔ وہاں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری۔ نماز صحیح نکلی، سارے اعمال صحیح نکلیں گے، یہ تو مانتے ہیں۔ محشر کے میدان میں پہلا سوال کس سے متعلق ہوگا؟ نماز سے متعلق ہوگا، یہ بھی مانتے ہیں۔ پھر نماز خراب ہوتا ہوا کیوں دیکھتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، مذبذبین، مذبذب تذبذب میں ہیں یہ لوگ، تردد میں ہیں یہ لوگ، شک میں ہیں یہ لوگ۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دیوار کی بلی ہے یہ، تھالی کا بیگن کہا جاتا ہے اس کو، ادھر بھی جا سکتا ادھر بھی جا سکتا۔ قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے درمیان میں اس کے، نہ ایمان کی طرف ہیں نہ کفر کی طرف ہیں، کبھی کفر کی طرف کبھی ایمان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے واسطے راستہ دکھانے والا، آپ نہیں پائیں گے راستہ اس کے واسطے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، مت بناؤ کافروں کو دوست
ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ آیت دوبارہ کیوں لائے؟ تکرار سے تاکید مقصود ہے اور ایک نیا مضمون بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں رب کریم کی طرف سے۔ وہاں کیا تھا؟ کافروں سے دوستی اس لیے ہے کہ تم ان کے پاس عزت چاہتے ہو، یہاں اس کو پھر سے بیان کرتے ہیں دوسرے انداز سے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا لو اللہ کے لیے تمہارے خلاف مضبوط دلیل؟ اللہ پوچھیں گے تم نے ایمان والے کو چھوڑ کر غیر ایمان والے سے دوستی کیوں کی تھی؟ تو یہ تمہارے خلاف پڑے گی سلطانا مبینہ، تمہارے خلاف حجت پڑے گی یہ۔ تم ایمان والے کو چھوڑ کر جس میں ایمان نہیں تھا اس سے دوستی کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں ایمان پسند نہیں، ایمان والا پسند نہیں، تمہیں کفر والا پسند ہے، گویا تم کفر کی طرف مائل ہو، یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ کیا تم چاہتے ہو ایسا؟ اب سنو، اگر تم چاہتے ہو تو سنو انجام کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسفل، اسفل ایسا ہی ضد ہے جیسے اعلی، اعلی سب سے اوپر اور اسفل سب سے نیچے، متضاد ہیں یہ لفظ دونوں آپس میں، ضد ہیں، اپوزٹس ہیں یہ، اعلی کے ضد اسفل، سب سے نیچے۔ کتنے نیچے ہوں گے یہ؟ درک کے معنی درجہ، درک الاسفل نچلا درجہ، من النار جہنم کا، جہنم خود اتنا گڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر ایک پتھر آپ ڈالیں تو 70,000 سال میں نیچے پہنچے گا وہ، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب حساب ڈال لو آپ کب پہنچے گا وہ جہنم میں، اس جہنم میں یہ نچلے حصے میں ہوگا تو کب پہنچے گا؟ اسی واسطے جو گیا ایک بار داخل ہو گیا، اگر نکالا جا رہا ہے تو بھی ہزاروں سال لگ جائیں گے نکلتے ہوئے۔ اس لیے درک اسفل میں جانے والا کون ہے؟ کافر نہیں، مشرک نہیں، بلکہ منافق، مورے آستین ہے یہ۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی نصیر، نصرت کرنے والا، حمایتی مددگار نہیں ملے گا۔ ہاں نصرت چاہتے ہو ابھی تمہارے ہاتھ میں اسٹیئرنگ آ جائے گی، کیا کرو؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جس نے توبہ کر لیا، اس اپنے قلب کے نفاق سے توبہ کر لو، اپنے زبان کو اپنے قلب سے مطابق کر لو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جس نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے قلب کی اصلاح کر لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے۔ اب بھی راستہ کھلا ہوا ہے، یہ شرطیں پوری کر لو، توبہ کرو، اصلاح کرو، اللہ کو پکڑو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ آخری جملہ سوچ رہے ہوں گے آپ، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، پہلے کیا تھا؟ اللہ کو مضبوط سے پکڑ لینا، پکڑنے کے ساتھ اخلاص لازم ہے۔ یہ لوگ رہیں گے ایمان والوں کے ساتھ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ دیں گے ایمان والوں کو بہت بڑا اجر، اور جب یہ بھی رہیں گے ان کے ساتھ تو ان کو بھی ملے گا، یہ مطلب ہے جو بھی رہے گا ایمان والوں کے ساتھ ان کو ملے گا۔ اللہ کو تمہیں عذاب دینے پر کوئی خوشی نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کہ تم کو نہیں دینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کٹوتی کرتے، کٹوتی، اب یہ موسم آ رہا ہے گرمی کا، ذخیرہ کم ہے لائٹ کا، تو کٹوتی کریں گے، اسکیم ہے 1 گھنٹہ یہاں سے کاٹو، گھنٹہ وہاں سے کاٹو، دھیرے دھیرے ذخیرہ کو ڈیولپ کرو۔ کٹوتی، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو کہاں سے دیں گے، یا اللہ کو تم سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ تم کو مارنا ہی چاہ رہے ہیں۔ ان دونوں کی نفی اللہ فرماتے ہیں، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، نہیں ہے ما يفعل اللہ بعذابکم، کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کر لو، اگر تم ایمان لے آؤ۔
کیا کریں گے تمہیں اللہ عذاب دے کر؟ انداز دیکھو سوال کا، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ ہمارے اردو کے اندر محاورہ ہے، بندر کو مارے تو ہاتھ بھر گو آتا، کیا ملے گا ہاتھ میں؟ کسی کو مارنے سے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے عذاب سے، تمہیں تکلیف دینے سے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ حد درجہ ہے شفقت کا اظہار۔ باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے اور ماں اپنے بیٹیوں سے کہتی ہے تم کو تو ہم چاہتے ہیں، تم کو تکلیف دے کر کیا کریں گے ہمیں تمہاری اصلاح مقصود ہے، تم پر سختی کرتے ہیں تمہاری خاطر، تمہاری اصلاح کی خاطر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کریں گے اللہ تم کو عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کر لو، قدردانی کر لو اللہ کی، اللہ کے کتاب کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے نصیحتوں کی، اللہ کے پیغامات کی، تم قدردانی کر لو، وآمنتم، اور ان پر یقین کر لو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو شاکر ہے۔ شاکر کے معنی قدردان، ایک ایک آنسو کی قدر کرتا ہے، ایک ایک سجدوں کی قدر کرتا ہے، ایک ایک تسبیحات کی قدر کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر مومن سے ملاقات ہو، کوئی ہنستے ہوئے مل لے خندہ پیشانی کے ساتھ تو اس عمل کی بھی قدر کرتا ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دیا اس کی بھی قدر کرتا ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا اس کی بھی قدر کرتا ہے، ایک ایک عمل کی اللہ قدر کرتا ہے۔ وکان اللہ شاکرا، اللہ شاکر ہے، قدر کرتے ہیں ہر ایک حال میں شاکر ہیں ہم، قدر کرتے ہیں ہر ایک حال میں شاکر ہیں ہم۔ بندہ کیوں کہتا ہے شکر کرتے ہیں ہر ایک حال میں شاکر ہیں ہم، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم۔ یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ شاکر ہیں، ہمیں بھی شاکر ہونا چاہیے۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے ہماری طرح، اللہ تو غنی ہے، سارے عالم سے غنی ہے، پھر بھی شاکر ہیں، اور ہم سب سے بڑے محتاج ہیں، تو ہم کو اکڑ کیوں آ رہی ہے؟ میت کو بہر غسل لٹایا اکڑ گئے، مرنے کے بعد بھی نہ گئی باغپن کی چال، میت کو بہر غسل لٹایا اکڑ گئے۔ تو یہ اکڑنا اچھا نہیں ہے، نرم ہونا، متواضع ہونا، کیونکہ جب اللہ شاکر ہے تو بندے کو بھی شاکر ہونا چاہیے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، علم والا ہے، جانتا ہے کون اندر سے نفاق نکال کے سچی توبہ کر چکا ہے اور کس کے دل میں ابھی عظمت نہیں آئی، علیم ہے وہ، اس سے کوئی چھپنے والا نہیں ہے۔ اس کے علیم ہونے پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دنیا میں سب جانتے ہیں اللہ کو علیم ہے، لیکن اس کا علم کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، فیصلہ ہو چکے گا۔ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے سفارش کرنے کے لیے، انبیاء کی سفارش پر نکالے جائیں گے، شہداء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، سارے جہان کے لوگ سفارش کر کر کے نکال لے کے چلے جائیں گے لوگوں کو جہنم سے۔ اب جہنم میں وہی لوگ ہیں جن کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا وہ سفارش کے مستحق نہیں ہیں۔ دو قسمیں ہیں دیکھو ابھی، ایک وہ جن کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں حالانکہ وہ ہیں مستحق سفارش کے، یعنی ان کے قلب میں نور ایمان ہے لیکن اتنا کمزور کہ نبوت کے نور سے بھی وہ نظر نہیں آ سکا، ولایت کے نور سے بھی نظر نہیں آیا، وہ جہنم میں رہ گئے، ان کی سفارش کوئی نہیں کیا۔ مشکات جلسانی میں باب ثواب هذه الامہ، یہ باب ہے، اس کے تحت روایت ہے رب کریم فرمائیں گے اب ان کو ہم نکالیں گے جن کا نور ایمان کسی کو نظر نہیں آیا، کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے۔ اس موقع پر رب کریم نکالیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نکالیں گے۔ تو ان کا علم اتنا محیط ہے کہ اگر قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، آج نہیں مرنے کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور مرنے کے دن تک ایمان باقی رکھنا ہے تو دین داروں کی صحبت میں رہو، قرآن والوں کی صحبت میں رہو، اللہ کے ذکر میں لگے رہو، ہمیشہ یہ دعا کرو اللہم من ہدیتہ منا
فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جس کو حیات ملے اسلام پر ملے اور جس کو وفات ملے ایمان پر ملے، یہ دعا کرتے چلے جاؤ. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی ایمان کار آمد ہوگا. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شاکر ہیں، قدردان ہیں، اس ہمارے ایمان کی قدر کریں گے. اور ایمان حقیقی ہے تو وہ جانتے ہیں اگر سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو رب کریم سے ضرور فیضیاب ہوں گے. اس پر یہ آیت پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ گفتگو یہاں سے آئندہ ہفتے میں ہوگی. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.